ترکیہ میں 4 اداروں اور 3 افراد پر ایران کے ڈرون اور ہتھیاروں کی تیاری کے پروگراموں میں معاونت کے لیے یورپی ساختہ ڈرون انجنوں سمیت آلات کی خریداری میں ملوث ہونے پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا کہ آلات کی فراہمی کا نیٹ ورک ایرانی وزارت دفاع اور معاونت کی جانب سے کام کرتا ہے۔ یہ پابندیاں تازہ ترین ہیں جو واشنگٹن نے ایران میں ڈرون انڈسٹری کو نشانہ بنانے کے ایک حصے کے طور پر لگائی ہیں۔ امریکہ نے رواں ماہ کے آغاز میں بھی چین میں قائم ایک نیٹ ورک پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ اس پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے ڈرون تیار کرنے والی ایک ایرانی کمپنی کو طیاروں کے پرزے بھیجے ہیں جنہیں تہران آئل ٹینکرز پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا اور روس کو برآمد بھی کرتا تھا۔ دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلی جنس کے سیکریٹری برائے خزانہ برائن نیلسن کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے ڈرونز اور روایتی ہتھیاروں کی اس پریکٹس کے لیے دستاویزی تعیناتی علاقائی سلامتی اور عالمی استحکام کو نقصان پہنچاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کسی بھی دائرہ اختیار میں غیر ملکی سپلائی نیٹ ورکس کو ظاہر کرتا رہے گا جو ایران کے فوجی صنعتی کمپلیکس کو سپورٹ کرتا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے فوری طور پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ متحدہ عرب امارات نے رمضان المبارک کی آمد پر 1000 سے زائد قیدیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید آل نہیان نے ماہ مقدس سے قبل قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ یو اے ای میں جمعرات سے رمضان کا آغاز ہوگا۔ یو اے ای کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ صدر محمد بن زاید کے انسانی ہمدردی کے اقدامات کا حصہ ہے اور معافی اور رواداری کی اقتدار کی عکاسی کرتا ہے تاکہ معافی یافتہ قیدیوں کو ایک نئی زندگی شروع کرنے اور ان کے اہل خانہ کے مصائب کو کم کرنے کا موقع دیا جا سکے۔ متحدہ عرب امارات میں حکومت ہر سال رمضان کے علاوہ دیگر مقدس مواقع سے بھی قیدیوں کو معافی دے کر جیلوں سے رہا کرتی ہے۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے گزشتہ برس 6 جولائی کو عید الاضحیٰ سے قبل امارات میں اصلاحی اور تعدیبی اداروں سے 505 قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ کا فلسطینی دشمنی پر مبنی بیان سامنے آ گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کے وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ فلسطین نام کی کوئی قوم نہیں، یہ نام تو محض چند برسوں سے زیر گردش ہے۔ فلسطین کی کوئی تاریخ یا ثقافت نہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر خزانہ فلسطین کے ایک قصبے کو صفائی ہستی سے مٹانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ وہ اسلام، مسلمانوں اور فلسطین کے خلاف متنازع بیانات کے لیے شہرت رکھتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے جس ڈیسک پر کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی اس پر اردن کے ساتھ الحاق پر مبنی نام نہاد اسرائیلی سرزمین کا نقشہ بھی موجود تھا جس پر اردن نے شدید احتجاج کیا اور اسرائیلی وزیر کو معافی مانگنی پڑی۔